اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن لودھا ہیمنڈ کیئر کی جانب سے قرآن و سنت کے مطابق فلاح انسانیت کے لیے ہمارا سلسلہ جاری ہے، جس کی بہت ساری ویڈیو ہمارا فعال ہیومن کیئر چینل جو ہے اس کے اوپر چل رہی ہیں، اور مشن اسلامی مشن لے کر چلیں اور باقی خدمت مستحقین کی داد رسی اور ان کے لیے جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے وہ ہم اپنے تئیں اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندگان اور دیگر حضرات جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی محنت الحمدللہ وہ بہت زبردست طریقے سے کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن و سنت کے ذریعے سے فلاح انسانیت، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان معاملات کی جانب جو معاملات کی وجہ جن معاملات کی وجہ سے آج کل دنیا میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے، تو قرآن و سنت کے حوالے سے ہم یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں تھوڑی سی مجھے بات یہ کہنا پڑے گی کہ ہم دیگر جتنے بھی چینل ہوتے ہیں جن کے اوپر فلمیں چلتی ہیں، کوئی سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، کوئی اس قسم کی عجیب سی حرکتوں والے پروگرام چلتے ہیں، میں وہ دیکھ کے نا ان کے لائک اور شیئر اور ویوز جو ہے نا، میں حیران رہتا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ، یہ وقت بھی آنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اچھائی کی طرف گامزن ہی نہیں ہے، اچھائی کو پسند نہیں کر رہے، یا ان کو سننا نہیں چاہتے، یا ان کے اندر کوئی ایسا، اللہ معاف کرے، کوئی دل کے اوپر کوئی زنگ لگ گیا ہے کہ وہ زنگ اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان اور حکم وہ سننا نہیں چاہ رہے۔ تو میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے، ناظرین سے، حاضرین سے، سامعین سے، کہ آپ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو کامیاب بنائیں، اور ہمارا جو درس کا کام شروع ہے، قرآن و سنت کے مطابق درس ہو رہا ہے، اس درس کو سنا کریں اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ سنایا کریں، تاکہ ہمارے اندر سے جو شیطانی طریقہ کار کی وجہ سے دلوں کے اندر زنگ لگ گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان زنگ کو صاف کر دیں۔ محبت رسول، محبت اللہ، یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے بہت بڑے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لمبی تمہید باندھنے سے میرا باندھنے کا مقصود صرف یہی تھا کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے احکام کی طرف آئیں اور اس فلاح کے کام میں ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں۔ بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اس چینل کے اوپر خصوصاً اور خالصتاً اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہمارا مشن جو ہے یہ غیر سیاسی ہے، غیر طبقاتی ہے، غیر لسانی، غیر گروہی ہے، اور فرقہ واریت سے بالاتر ہے۔ ہم سب مسلمان بھائیوں، کلمہ گو کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی اختلاف کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہم تمام مسلمان ہیں، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے حقوق العباد ہی اس میں آتے ہیں، کہ جو لوگ دوسروں کے حقوق کو ضبط کرتے ہیں یا غاصبانہ قبضہ کرتے ہیں زمینوں کے اوپر، اور پھر وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، اور وہ ایسے ہی قبضہ کرتے کرتے اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں جو کہ لافانی ہے، اور پیچھے سے پھر اس کی اولاد وہی کام کرتی ہے، تو وہ جو عذاب لے کے جاتے ہیں ساتھ، وہی عذاب پھر ان کی اولاد بھگتتی ہے۔ تو ہم یہ جو حقوق ہیں لوگوں کے، خاص کر زمین کے متعلق، ہمارے بہنوں کے حقوق ہیں، ہماری ماؤں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں،
اور دیگر جو معاملات آج کل دنیا کے اندر خاص کر زمین کے اوپر جو ہے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا اور پھر اس قبضے کو چھوڑنا نہ، اور جو اگر کہیں بھی کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر ہم کچہریوں اور تھانوں میں جا کر اس مسئلے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور اس غریب کو بھی پریشان ہوتے ہیں جس کی زمین کے اوپر آپ غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں روزمرہ کی طرح جو ہمارے چینل کے مہمان ہوتے ہیں، سید محمد طاہر شاہ صاحب۔ تو آج اس موضوع پر کہ جو کسی کی زمین دباتا ہے یا اس کا ناجائز قبضہ کرتا ہے اس کی سزا قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے؟ تو شاہ صاحب، یہ جو زمینوں کے اوپر لوگ قبضہ کرتے ہیں اور وہ ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم قبضہ کر کے ادھر اس زمین کو کھائیں گے، مزے اڑائیں گے، تو اس کے بارے میں، جبکہ ان کا وہ حق نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، ناظرین حضرات، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ لوگ بڑے دلچسپ طریقے سے اپنی بدماشی سے، اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے جناب دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، تو کاش کہ وہ اس گناہ کو پڑھ لیتے یا دیکھ لیتے تو وہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی جرات نہ کرتے۔ جی، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضرت سعید بن زید، جناب یہ کاتب وحی ہے، بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر، بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من ظالم من الارض شیئا تبکہ من سبع اردین، کہ جس بندے نے ظلم سے زمین کا کچھ حصہ دبا لیا، تبکہ من سبع اردین، تو ساتوں زمینوں تک اسے وہ زمین توق پہنائی جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے جناب، آج تک کسی سائنسدان نے یہ تحقیق کر کے سائنس نے بتایا ہے کہ جناب ایک زمین یہاں سے ختم ہو رہی ہے اور جناب دوسری شروع ہو رہی ہے؟ اللہ، آج تک کسی کی ریسرچ اور تحقیق آئی ہے؟ بے شک نہیں۔ تو آپ چھوٹے سے ٹکڑے پر یار 2 کنال 4 کنال ایکڑ 2 ایکڑ قبضہ کر کے ناجائز ہے، تو پھر جناب اتنا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے وہ زمین اس کے گلے میں پہنائی جائے گی۔ تو جناب کتنی سخت وعید ہے، بہت سخت سزا۔ اور قیامت کا جو دن ہے، ایسے جو لوگ جرائم ظلم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ ان کو فرمائے گا کہ تم جو ہے نا، آگے حدیث پاک آ رہی ہے کہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اچھا آگے فرمایا، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 اردین۔ یہ بھی حدیث پاک بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین کا کوئی حصہ بغیر حق کے، جس نے زمین کا کوئی حصہ بغیر حق کے جناب لیا، کسی اس کا حق نہیں بنتا، حق نہیں بنتا تھا، اس کا ظلم اس نے لیا، خسف به یوم القیامت الى 7 اردین، تو ساتوں زمینوں تک جناب اس کو قیامت کے دن دھسا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، معافی، توبہ یا اللہ۔ جناب کتنی سخت وعید ہے رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ آگے تیسری حدیث ہے، حضرت یہ بھی کتاب المظالم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ان ابا سلمۃ حدثه انه كانت بینه وبین اناس
خصومت، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اور لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا تھا، خصومت میں جھگڑا تھا، فذکر لعائشہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں نے اس کا ذکر کیا، فقال یا ابا سلمہ اجتنب الارض، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے ابو سلمہ زمین سے بچو، زمین سے اجتناب کرو، بچو زمین سے، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من ظلم قید شبر من الارض تبرکہ من سبع اردین، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت، جناب ایک فٹ زمین کا، کیا اس کی حیثیت ہے، نہ اس میں گھر بن سکتا ہے نہ کوئی دیوار بن سکتی ہے، یہاں تو جناب کئی کئی ایکڑ، کئی کئی مرلے، جناب مربع زمینوں پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہاں رسول اللہ نے ایک بالشت فرمایا ہے جو ایک فٹ سے بھی کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک فٹ بھی زمین دبا لی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کی علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ وہ ساری زمین جناب اسے کیسے پہنائی جائے گی، اس کے وجود کو بڑا کیا جائے گا، اس کی گردن کو بڑا کیا جائے گا، تو وہ ایک تفسیر اس کی یہ انہوں نے لکھی ہے کہ زمین کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور دوسری جو اس کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان غاصبین سے، جو زمینوں کو غصب کرتے ہیں، غصب یہ نہیں ہے کہ آپ بدماش ہیں کسی کی زمین پر جناب بدماشی کر کے آپ اس پر قابض ہو جائیں، آپ نے بہن کا حق رکھ لیا، آپ نے بیٹے کا حق رکھ لیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کسی دوسرے ہمسائے کا بھائی کا حق رکھ لیا، اب جب والد فوت ہوتا ہے تو بڑا بھائی جناب اپنے پاس زمین رکھ لیتا ہے، کیوں رکھتا ہے وہ؟ جی برابر تقسیم نہیں ہوتی، برابر تقسیم نہیں کرتا، اچھا بھائی جناب والد کی وفات کے بعد بھائی جو ہے وہ بہنوں کی زمین رکھ لیتے ہیں، یہ سارے اسی میں شامل ہیں سارے، یہ نہیں ہے کہ وہ میں بدماش ہوں جناب میں اس کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، یہ اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی زمین پر جو ہم ناجائز قابض ہیں ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کی جو اس سے انہوں نے تفسیر لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میدان محشر جہاں لگے گا وہ ملک شام میں ہوگا یا میدان عرفات میں، بندہ ہے کوئی سارا علم کا سمندر تو نہیں ہوگا لیکن انہی جگہ پہ میدان محشر برپا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میدان محشر سے کہ جس جگہ تم نے زمین غصب کی تھی، ناجائز قبضہ تم نے کیا تھا ظلماً، جاؤ اس کی ساتوں زمینوں تک مٹی اٹھا کے میدان محشر تک لے آؤ، تو کیسے اٹھا کے لائی جائے گی مٹی؟ جبکہ ایک زمین کی آج تک کسی نے انتہا نہیں دیکھی، تو پھر ساتوں زمینوں تک مٹی اٹھا کے میدان محشر تک وہ کیسے لائے گا؟ اور یاد رکھو 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، تو تھوڑے سے دنوں کے بدماشی کے لیے اپنی جناب فخر اور مدعی کے لیے جناب آپ اتنا مطلب تکلیف اور تنگی اور عذاب کو برداشت کر رہے ہیں، جناب بڑا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، یہود و نصارہ کفار کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے آگ پر صبر کر لیا، حالانکہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہم ایک سیکنڈ تک کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو آگ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، انہوں نے کیسے آگ پر صبر کر لیا۔ یہ لوگ سن رہے ہیں، اب جن لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان کا فرض ہے آگے لوگوں تک اس کی نشر و اشاعت کرنا اور پہنچانا، ہم تحقیق کر کے حدیثوں کو ڈھونڈ کے، یار صحابہ کرام ڈاکٹر صاحب ایک ملک سے دوسرے ملک میں اس دور کے سفر اور آج کے سفر میں کتنا فرق ہے، اتنے پیدل اور مشقت کے سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں صرف ایک حدیث پاک رسول اللہ کی لینے جاتے تھے، آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم جناب صحابہ کے طریقے پر ہیں،
صحابہ تو حدیث سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ اگر انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ مدینے میں رہ رہے ہیں اور ایک بندہ ہے جس کے پاس رسول اللہ کا ایک فرمان ہے، وہ ملک شام میں ہے، تو یہ پیدل سفر کر کے وہاں سے ایک حدیث لینے جاتے لینے کے لیے جاتے تھے، علم صحابہ حاصل کرام تو کرنے اس راستے سے گزرے ہیں، انہوں نے بڑے دشوار گزار راستوں کو مطلب طے کیا ہے، انہوں نے وہ گزرے تھے۔ آج ہمیں تو ان راستوں کی ہوا تک بھی نہیں لگی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم جناب رسول اللہ کی غلامی ہمیں موت بھی قبول ہے۔ لیکن یہ ہم محنت کر کے یعنی ان حدیثوں کو ڈھونڈ کے تمہارے پاس لے کے آئے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو۔ ایک ڈرامے کو پتہ نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ رسول اللہ کی حدیث کو تم کیوں نہیں نشر و اشاعت کرتے، آگے اس کو پھیلاتے؟ خدا کے بندو، جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا حق دے دیا ہے، ڈاکٹر صاحب وہ مالدار ہے بے شک، اور جنہوں نے نہیں دیا ان کی حالت بھیک مانگنے کی ہے۔ اور جو اس طرح کرتے ہیں اور وہ افلاس اور غربت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو سامعین حضرات، یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے، کتنا بڑا عذاب ہے لوگوں کی نجائز زمین پر قبضہ کرنے کا۔ تو خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، یہ تم کسی کی وہ تم بھی مر جاؤ گے، جس سے تم زمین جس کی غصب کیا ہے وہ بھی مر جائے گا۔ مجھے عدالت میں ایک عورت ملی بزرگ، میں نے اس سے پوچھا اماں تیرا کیا معاملہ ہے عدالت میں؟ اس نے کہا پتر بیٹا میرا شوہر نہ فوت ہو گیا تھا، تو میرا جو دیور تھا وہ گھر کا بڑا تھا، اس نے کیا کیا ہم سے پوچھے بغیر میرے میرے حصے کی جو زمین تھی، میرے چھوٹے جو بچے مطلب یتیم بچے تھے، ان کے میرے شوہر کا جو زمین کا حصہ تھا اس نے بیچ دیا۔ اب یہ کس کا قصور ہے؟ ریاست کا قصور ہے؟ نہیں، افسران کا قصور ہے؟ اداروں کا قصور ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ادارے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ظلم ہم کرتے ہیں، پھر گلا دیتے ہیں ان کو جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ جی بالکل ایسے اسی طرح سارے معاملات، ایک مجھے عدالت کے سٹینو بھائی نے بتایا کہ عدالت کے اندر ایک کیس تھا، اب بہنوں نے کیس دائر کیا ہوا تھا کہ جو ہے نا بھائی ہمارا حق نہیں دیتے، زمین جو ہمارے حصے کی والد صاحب کی طرف سے آتی ہے، تو بھائیوں نے جناب وہ مل کے یا پیسہ جس طرح خرچ کر کے یہ لکھوا دیا کہ ہماری بہنیں مر چکی ہیں۔ جب جج صاحب کے پاس فیصلہ آیا تو جناب بڑے بھائی بھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ ہماری بہنیں نہیں ہیں، ہم ان کو جانتے تک نہیں ہیں، لیکن جو چھوٹا بھائی تھا جناب وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا جج صاحب یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ میرے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ جناب ادارے انصاف نہیں کرتے۔ اچھا محترم قاری صاحب، یہاں ایک سوال اٹھ گیا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ اس جائیداد کی خاطر اپنی بیٹیوں کے اپنی بہنوں کے جو ہے نا وہ رشتہ یا شادی قرآن سے کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن سے کہتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ شریعت میں اس کا کیا اہمیت جناب کیا ہے، یہ قرآن ہے سے بھی شادی صحیح یا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، قرآن کوئی جنسی ہوس مٹانے کے لیے آیا ہے؟ توبہ استغفر اللہ، نہیں، اور قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا ہے، آخرت اپنی زندگی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہوتا ہے، بالکل، یہ صرف اپنی زمین جو والد صاحب کی طرف سے اس بہن کو آتی ہے نا حصہ، اس زمین کو بچانے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں جناب، بہن کی شادی زمین سے کر اپنا قرآن سے کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اچھا پھر اپنی نہیں کرتے؟ اپنی کیوں نہیں کرتے؟ ہاں اپنی بھی کریں نا، اپنی چار چار شادیاں بڑے سردار کرتے ہیں جناب، چار چار بیویاں۔ اچھا پھر اپنے بیٹوں کی بھی کرتے ہیں، اپنی سگی بیٹی کی بھی کرتے ہیں، اور نہیں جو کرتے اپنی بہن کی نہیں کرتے، کیوں؟ یہ زمین سے حصہ لے گی۔ یہ صرف انہوں نے اگر کرنی ہے تو پھر یار اپنی شادی کر لیں، اپنی کیوں نہیں کرتے؟ مرد کیوں نہیں کرتے شادی قرآن سے؟ ڈاکٹر صاحب عورتوں کی شادی کرتے ہیں اور وہ بھی بہنوں کی کرتے ہیں۔ جناب جو ہمارے علاقے میں نے دیکھا ہے، ایک بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں بتانا چاہتا، بڑی بہن تھی، شادی نہیں کی، اس کو کوئی 3-4 ایکڑ اس کے حصے کی زمین ہے، جناب یہ نیک ہے، اب یہ شادی کے قابل نہیں ہے، تو بڑے بیٹے کو جناب اس کے ساتھ جناب شامل کر لیا کہ تم اس کے ساتھ رہو بیٹا، باجی جی یہ تمہارا بیٹا ہے، اب کیا ہے اس کی 3-4 ایکڑ زمین ہے، وہ جب مرے گی تو وہ میرے بیٹے کو آ جائے گی۔ اور مطلب جسے ہم کہتے ہیں وراثت سمجھ کے نا وہ اس کے نام، تو یاد رکھو اگر تم نے یہ کام کیا تو قیامت کے دن وہ زمین توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اللہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہم تک
ہم آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آگے عمل کرنا نہ کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر ہماری دلیل غلط ہے تو بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر آپ یہ حدیث بات دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو جناب یہ سارا طریقہ ہے صرف زمین، یہاں ایک لودھرا کا بھی رئیس تھا جناب، تو انہوں نے بھی ایسا کیا۔ اچھا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ساری زمین بک گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، کسی کا ناجائز اگر کوئی حق کھاتا ہے جی تو پھر اس کو اللہ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، جی اور دنیا میں اس کو بھکاری بنا دیتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ۔ جی بے شک۔ اچھا اور فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کو تنگ کرتا مکافات عمل ہے نا جی، اچھا بنی اسرائیل کو تنگ کرتا تھا، ان کے مردوں کو قتل کرنا، بچوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو زندہ رکھنا، تو وہاں سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہاں سے مفسرین نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو بندہ اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کا مالک اسی ہمسائے کو بنا دیتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو ان کی جائیداد اور زمینوں کا گھروں کا مالک بنایا، فرعون کے اور ان کے گھروں کا مالک بنایا۔ بے شک ایسے جی۔ تو ٹھیک جناب، اب آخر میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر انور رشید رانا، چیئرمین پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن لودھرا ہیومن کیئر، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آج عدالتوں کے اندر کتنے کیسز ہیں زمین کے، یہ بہر کے لوگوں کے نہیں ہیں، سارے بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں۔ جی کیا ہے کہ بہنوں نے ہیبا کر دیا ہے، بھائی کیوں نہیں ہیبا کرتے؟ تو آج آپ قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ عدالتوں میں سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ کتنے معاملات ہیں جو ہمارے سدھر جائیں گے۔ ہم کرائے دیتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور آنے والی نسلیں جو ہے ہماری تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جناب اللہ تعالیٰ آپ سب ہم سب کا حامی اور ناصر۔ اس کو